بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ کل ذکر کیا تھا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے عین جنگ کے دوران امارات کا دورہ کیا اور ان کے شہر العین جو عمان کے قریب ہے وہاں پر کئی گھنٹے ان سے امارات کے صدر جو ہیں محمد بن زاید ان سے ملاقات کی۔ یہ خفیہ دورہ تھا اور کل تک کسی کو اس کا پتہ نہیں تھا، کم از کم عام پبلک کو پتہ نہیں تھا۔ انٹیلیجنس ایجنسی کو اگر خبر ہوگی تو ہوگی اور یقیناً ہوگی، لیکن ہمیں تو معلوم نہیں یہ چیزیں۔ تو کل اسرائیل کے وزیر اعظم کے دفتر سے باقاعدہ یہ خبر نشر کی گئی، لیک نہیں کی گئی کہ کسی اخبار والے کو خفیہ طور پر بتایا، باقاعدہ لیک کی گئی کہ بتایا گیا، لیک نہیں کی گئی، باقاعدہ شائع کی گئی اور اخبارات کو دی گئی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے جنگ کے دوران امارات کا دورہ کیا اور محمد بن زاید سے تفصیلی اور سیر حاصل تاریخی جو ہے وہ ملاقات کی اور کئی گھنٹے تک ملاقات جاری رہی۔ اور اس کے بعد امارات کی طرف سے اس کا رد عمل آیا، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، ایسا کوئی دورہ نہیں ہوا، یہ سب فضول اور بیس لیس بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ امارات کو اس سے انکار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اسرائیل نے جانتے ہوئے بھی کہ اگر اس خفیہ دورے کا اعلان کیا گیا تو یہ امارات کے لیے امبیرسمنٹ ہوگی، ان کے لیے خفت کا باعث ہوگا، تو یہ کیوں کیا؟ یہ نئی بات نہیں ہے، اسرائیل کا یہ طریقہ رہا ہے اور وہ نہایت کامیابی سے اس چیز کو اپنے مقاصد کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ نیریٹو جو ہے وہ اسرائیل کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، ہم مظلوم ہیں، ہم چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، عرب ممالک جو ہیں وہ ہمیں یہاں سے نکال دینا چاہتے ہیں، ہمارے ملک کو تہس نہس کر دینا چاہتے ہیں، ختم کر دینا چاہتے ہیں، وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، تو اس لیے ہماری مدد کی جائے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر عرب ممالک ہمیں تسلیم کر لیں تو اسرائیل ایک نارمل ریاست بن کر اپنے تعلقات ان سے قائم کر سکتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ سب سے پہلا جو سفارتی معاملہ ان کا ہوا وہ مصر کے ساتھ ہوا، اور مصر کے ساتھ جب یہ تعلقات ہوئے تو یہ عام طور سے یہی تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ جب ان کے سفارتی تعلقات مصر سے ہو جائیں گے، مصر جو ہے سب سے بڑا ملک ہے فوجی لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے مڈل ایسٹ میں، تو اسرائیل جو ہے وہ بالکل ایک نارمل ریاست کے طور پر لوگوں کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا اور فلسطینیوں کے حقوق ملیں گے۔ اور یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ سادات نے اسرائیل جانے سے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر اسرائیل میں فلسطین کو حقوق نہ دلا سکا، بلکہ ریاست کا لفظ استعمال کیا گیا، اگر فلسطین کی ریاست قائم نہ کرا سکا تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ عملاً یہ ہوا کہ جب سادات وہاں چلے گئے اور بات آگے بڑھی، اور پھر جب پہلا جو ان کا ڈیلیگیشن تھا اسرائیل کا وہ قاہرہ میں آیا مذاکرات کے لیے، تو جہاں مذاکرات ہو رہے تھے وہاں باہر عرب ممالک کے جھنڈے لگے ہوئے تھے، اور ان ممالک میں PLO کا پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کا جھنڈا بھی تھا۔ اور کیونکہ عرب ممالک میں اور باقی OIC میں جو ممالک ہیں وہ اسرائیل فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں اور فلسطین کا جو نمائندے ہیں ان کو سفارتی حیثیت دیتے ہیں، ان کے سفارت خانے اپنے ممالک میں قائم کرتے ہیں، تو وہ ایک ریاست کو تسلیم کرتے ہیں، اگرچہ وہ زمین پہ نہیں تھی اس وقت، اب بھی خیر نہیں ہے، لیکن کہیں ویسٹ بینک میں ہے جیسے بھی ہے، تاہم وہ اس جھنڈے کو اسرائیل کی ریاست نے، اسرائیل کی جو ڈیلیگیشن اس نے اس کو ہٹایا جائے۔ وہ عجیب سی بات تھی کہ بھئی آپ مذاکرات کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جھنڈا باہر لگا ہوا PLO کو، اور مصر اس کو ایک آزاد ملک تسلیم کرتا تو کیوں اصرار کریں گے؟ لیکن وہ اس کو اس پوزیشن میں لا چکے تھے اس وقت کہ جہاں مصر کے لیے اس پوزیشن سے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں تھا، اور کچھ لے دے کے بعد انہوں نے کہا ہم واپس چلے جائیں گے، ہم مذاکرات نہیں کریں گے، تو مصر نے وہ فلسطین کا وہ جھنڈا اتار دیا۔ یہ پہلی فتح تھی، ڈپلومیٹک فتح تھی۔ یہاں یہی کچھ ہوا ہے، امارات نے جو بھی ان کی وجوہات ہوں، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے، 2020 میں انہوں نے سفارتی تعلقات قائم کیے، ابراہیم اکارڈ سائن کیا،
اور ان کے سفارتی تعلقات قائم ہوئے، ان سے انٹیلیجنس شیئرنگ کے معاملات طے ہوئے، ان سے ٹورزم کے معاملات طے ہوئے، تجارت کے معاملات طے ہوئے، اور اب اس دوران جنگ کے دوران باقاعدہ دفاعی معاملات بھی ان کے ساتھ طے ہوئے۔ اسرائیل کا دفاعی نظام جو ہے وہ پی او ای میں موجود ہے۔ تو اس سب کے باوجود اب اسرائیل نے اس کو کیوں افشاں کیا اور یو اے ای کو کیوں امبیرس کیا؟ وجہ وہی ہے کہ اسرائیل کو جب یہ محسوس ہو گیا کہ وہ اب مضبوط پوزیشن میں ہے، اور جو ان کا دوسرا ساتھی ہے وہ مصر ہو یا اس وقت یو اے ای ہو، وہ اس وقت کمزور پوزیشن میں ہے، کمزور مالی طور پہ یا فوجی طور پہ نہیں، ڈپلومیٹک طور پر عوام کی نظروں میں، کہ عوام جو ہیں ان کو یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ جو ہیں اسرائیل کے ساتھ اس حد تک تعلقات بڑھائیں۔ اگین یہ بات غلط ہے، یہ مناسب ہے، یہ نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن عوامی جذبات جو ہیں، پبلک اوپینین جو ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ان کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو ایک اسٹریٹ ریزینٹمنٹ ہے اسرائیل کے خلاف، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے۔ تو اسرائیل کو جب یہ احساس ہوا کہ ہم یہ مقصد حاصل کر چکے ہیں، اور یو اے ای کی جو قیادت ہے وہ اب بالکل ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہم یہ خبر افشاں کریں گے تو اس خبر کے افشاں ہونے سے ظاہر ہے کہ یو اے ای کی جو قیادت ہے اس کے لیے امبیرسمنٹ ہوگی، لیکن اس امبیرسمنٹ سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اب یو اے ای جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ وہ اس حد تک آگے جا چکے ہیں 2020 کے سے آج تک کہ وہ پیچھے ہٹنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور اگر ہم یہ بات افشا کر دیں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم وہاں گئے ہیں، انہوں نے دورہ کیا ہے، کئی گھنٹے تک وہاں پہ رہے ہیں اور مذاکرات کیے ہیں ان کے صدر کے ساتھ، تو تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ مضبوط اس طرح ہوں گے کہ جو یو اے ای ہے اس کا انحصار جو ہے اسرائیل پہ مزید بڑھ جائے گا۔ اور اسی دوران یہ خبر بھی آ چکی ہے، وہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ موساد کے جو چیف ہیں وہ بھی 2 دفعہ وہاں گئے ہیں، تو یہ خبر بھی وال اسٹریٹ نے لیک کر دی تھی۔ تو اس خبر کا مقصد یہ سمجھ آتا ہے، اور اب ان کے لیے یو اے ای کے لیے امبیرسمنٹ ہے، لیکن اسرائیل کے لیے یہ ایک پیغام یہ ہے اسرائیل کی طرف سے کہ اب آپ ہمارے ساتھ مکمل طور پر ہمارے ساتھ ہیں، آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔